تو میں عرض کر رہا تھا جس گھر میں سجدے ہوتے ہیں سجدے، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. اور ایک خاص چیز بتاتا ہوں، آج گھر سے اگر نحوست دور کرنا چاہتے ہیں ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو سب اپنے سینے سے باندھ کے رکھیں. قرآن پاک کو دیکھ کے نا ندامت کھائیں. قرآن پاک سامنے پڑھا ہو نا، اس کو ایسے دیکھتے ہی ہمارے اندر ندامت ہو. ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت بڑا عمل، اس عمل سے بہت پایا جاتا ہے. قرآن پڑھا ہے، قرآن پاک کو دیکھتے ہی ہمارے ندامت ہو. اے قرآن میں تیرا مجرم ہوں، قرآن میں تیرے احکامات پہ عمل نہیں کر سکا، قرآن تو اترا میں تیری قدر نہیں کر سکا. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بعد از وصال خواب میں محمود کیا بنا؟ فرمایا ایک جگہ مدعو تھا ایک بادشاہ کے ہاں، قرآن کا ایک حرف ورق پڑا تھا، ساری رات میں نے کہا کہ قرآن کو کہیں پیٹ نہ ہو جائے، قرآن کو کہیں پاؤں نہ ہو جائیں، قرآن کی کہیں بد بیعت بھی نہ ہو جائے. اور ایک اس طرح کا واقعہ ہے، میں بھی تھا میری بیوی بھی تھی، آدھی رات اس نے سر پہ اٹھایا، آدھی رات اس نے سر پہ اٹھایا. ایک واقعہ اور بھی ہے اس طرح کا کہ صبح دیکھا تو دونوں حافظ تھے، اور ادھر محمود غزنوی کہنے لگا ساری رات میں قرآن کے ادب کے بارے میں بس بلاتا رہا اور سوچتا رہا، رات نہ سو سکا. رب کو وہی ایک رات پسند آ گئی. رب نے کہا محمود تیری مسحریوں پہ سبق تگین کا تو بیٹا بادشاہ تھا، کوہکاف کا بادشاہ تھا، تیری ساری زندگی کی مسحریوں کی رات ایک طرف ہے، وہ تیری قابل قبول ہے یا نہیں ہے، پر وہ ایک رات تو نے میرے قرآن کے ادب میں گزاری تھی. محمود جاتے نے تیری بخشش کر دی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے اللہ جس کو قرآن کا ادب دے دے، مدینے والے کا ادب دے دے، آل کا ادب دے دے، اصحاب کا ادب دے دے، اولیاء کا ادب دے دے. خوش قسمت انسان ہے جس کو رب مرشد کا ادب دے دے. خوش قسمت ہے. مرشد ادب بھی بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور خود بد قسمت ہوتے ہیں جو قریب رہ کے ادب کھو بیٹھتے ہیں، قریب رہ کے ادب کھو بیٹھتے ہیں، قریب رہ کے یا پرانے ہو کے ادب کھو بیٹھتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ قرآن کو جب بھی دیکھیں ندامت سے، قرآن میں تیرا مجرم ہوں، قرآن میں نے تجھے نہیں پڑھا، قرآن میں نے تجھے سمجھا ہی نہیں، قرآن قیامت کے دن میرے حق میں گواہی ایسی نہ دینا میں پکڑا جاؤں. قرآن تو پکڑوائے گا، قرآن تو چھڑوائے گا. قرآن تیری ایک صورت ایسی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بڑی جھگڑالو ہے، سورت ملک، اور اللہ سے جھگڑا کرے گی یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے یا پھر اس کی مغفرت کر دے. اللہ اپنی صورت کو قرآن سے نہیں نکالے گا، اس کو جہنم سے نکال دے گا اور جنت میں بھیج دے گا. قرآن کو دیکھتے ہی ہمارے اندر ایک بے یہ آنکھ نہ ملانے کی اندر کی ذلت بڑی خطرناک اور بڑی بہت ذلتناک ذلت ہوتی ہے کہ بندہ آنکھ نہ ملا سکے. ہاں اس طرح کی کیفیت قرآن کے ساتھ ہو، میں قرآن سے آنکھ نہ ملا سکوں. ھذا کلام ربی اکرما. وہ ابو جہل کے بیٹے جب ایمان کا صحرا گلے میں مدینے والے کی برکت سے ملا، ایمان کا صحرا، ایمان کا صحرا، تو پھر قرآن اٹھاتے تھے، ایسے قرآن اٹھا کے کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ایسے کہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی آ جاتے تھے. ان کے دل میں قرآن کی عظمت تھی اور ان کی آنکھیں قرآن سے ٹکرا نہیں سکتے تھے. بس قرآن کا جلال، قرآن کا نور، قرآن کی طاقت، قرآن کی تاثیر، قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت، قرآن کی حیبت، قرآن کی قدرت، قرآن کا مرتبہ ان کے دلوں میں ایسا تھا کہ ھذا کلام اور ربی، یہ رب کا کلام ہے. اچھا، بے ہوش ہو جاتے تھے. قرآن کے ساتھ ہماری ندامت ہو.
سدا قرآن کو سامنے آتے ہی ہمارا دل ایسے پگھل جائے کہ قرآن تیرے حرفوں سے میں شرمندہ ہوں، قرآن تیرے لفظوں سے شرمندہ ہوں، قرآن تیرے ورقوں سے شرمندہ ہوں، قرآن تیرے اترنے سے کہ تو اترا، میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو حرف میں نے تجھے جانا نہیں، تیرے احکامات میں نے دل میں اتارے نہیں، میری زندگی کے دن سیاہ، میری صبح سیاہ، میری راتیں سیاہ، میرے دن سیاہ، میرے اول سیاہ، میرے آخر سیاہ۔ قرآن اللہ کے واسطے جس رب کا تو قرآن ہے میرے حق میں اچھی گواہی دینا، قرآن میرا خیال کرنا، قرآن مجھے پکڑوانا نہیں، قرآن میں نے تیرے سب پر عمل بھی نہیں کیا، تجھے پڑھا بھی نہیں، تجھے دیکھا بھی نہیں، قرآن کے ساتھ ندامت ہو۔ ایک اللہ کے ولی کو ایک صحابی جن نے یہ بات بتائی تھی، یہ راز بتایا تھا، اور میں چاہتا ہے کہ اللہ تجھے حالت بیداری میں مدینے والے کا دیدار کروا دے، حالت بیداری میں مدینے والے کا دیدار کروا دے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، چاہتا ہے مدینے والے کا دیدار ہو جائے، چاہتا ہے رب تجھے عزت وقار دے، چاہتا ہے رزق تیرے قدموں میں لوٹ پوٹ جائے، اور چاہتا ہے تو جب آنکھیں بند کرے تجھے اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے۔ کہا چاہتا ہوں، کہا قرآن کے ساتھ شرمندگی کر، قرآن سے شرمندہ ہو اور اس کو ندامت کی نظروں سے دیکھ۔ بڑے راز کی بات کہہ گیا ہوں، سدا سنبھال کے رکھنا، میری سانسیں میرا ساتھ دینا سے، لیکن یہ میرا راز سنبھال کے رکھنا۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے، یہ میں بہت بڑا نسخہ بتایا ہے میں نے۔ گھر میں برکت لانی ہے، میں نے بہت بڑا فارمولہ بتایا ہے۔ گھر میں برکتیں لانی ہیں، نسلوں کو مالدار کرنا ہے، نسلوں کو امیر کرنا ہے، نسلوں کو فقر سے بچانا ہے، نسلوں کو غربت سے بچانا ہے، نسلوں کو تنگدستی سے بچانا ہے، اور نسلوں کو مانگنے سے، نیچے والے ہاتھ سے بچانا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا آج کے بعد یہ رویہ اور یہ معاملہ اور یہ نظر ہو۔